بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات آپ کو سنانے لگے ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے امام حسن کو اور حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے، اور امام حسن اور حسین کو یہ جنتی جوانوں کا سردار اللہ تعالیٰ نے کب بنایا ہے، اور ان کی والدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے، تو یہ کب کی بات ہے، یہ کب بنایا ہے، کہ اس کا پیچھے واقعہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اپنے صحابہ کو یہ ارشاد فرمایا اور کس صحابی کو حضور نے ارشاد فرمایا، اس بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ حسنین کریمین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا پیار فرماتے تھے وہ سارا احادیث کی کتب میں درج ہے کہ حضور کندھوں پہ بھی اٹھایا کرتے تھے ان دونوں شہزادوں کو، اللہ کے نبی ان کو گود میں بھی بچھایا کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام نے ان سے بڑا لاڈ اور پیار فرمایا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، ان کا نام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ علیہ السلام نے منافقین کے نام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے ہوئے تھے۔ ان کا گھر مدینہ شریف سے ذرا دور تھا، ترمذی میں حدیث ہے، اور یہ اکثر نمازیں محلے کی مسجد میں ادھر ہی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو ایک دن روایات میں آتا ہے، ماں نے کہا کتنے دن ہو گئے حذیفہ تو حضور کی بارگاہ میں نماز پڑھنے نہیں گیا؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان فرمانے لگے، اماں جی اگر اجازت دیں تو میں آج ہی چلا جاتا ہوں۔ تو ماں کہنے لگی، حذیفہ تجھے اجازت ہے، لیکن تم نے جا کر میری اور اپنی مغفرت کی دعا حضور سے کروانی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے کہا ہے۔ مغرب کی نماز میں حضور کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا، اور میں نے حضور کی بارگاہ میں مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھی، قدر اور کیا نصیب پایا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور نے مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنتیں ادا فرمائیں، نوافل پڑھے، اوابین پڑھے۔ اس کے بعد صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، حضور سے گفتگو کرنے لگ گئے، باتیں ہونے لگ گئیں۔ مجھے موقع نہ ملا تو اتنی دیر میں وقت عشاء، نماز عشاء کا وقت آ گیا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور مصلی سے اٹھے اور اپنے حجرہ کی طرف جانے لگے، تو میں حضور کے پیچھے چل پڑا کہ میرا ابھی مسئلہ رہتا تھا، میں اگر ایسے چلا جاؤں تو والدہ سے میں وعدہ کر کے آیا تھا تو ماں کو کیا جواب دوں گا، تو میں حضور کے پیچھے چل پڑا۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام، اندھیری رات تھی، حضور کو آہٹ سنائی دی کہ کوئی میرے پیچھے ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور آگے تھا، آگے ہی منہ کر کے حضور نے ارشاد فرمایا، حذیفہ ہو، میرے پیچھے تم حذیفہ ہو؟ تو میں چپ کر کے کھڑا رہا، تو حضور فرمانے لگے، ما حاجتک، کیا حاجت ہے؟ اللہ تجھے بھی بخش دے، اللہ تیری ماں کو بھی بخش دے، غفر اللہ لک ولامک، اللہ تمہیں بھی بخش دے، اللہ تیری ماں کو بھی بخش دے، کیا کام ہے، کیا حاجت ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب میں چپ ہوں، کیونکہ بن مانگے ہی مصطفیٰ کریم نے میری تو جھولی بھر دی، میرا سوال میری زبان پہ نہیں آیا، میں سائل ہوں، میں نے مانگا نہیں ہے، لیکن کریم نے بن مانگے ہی میرا دامن، میری جھولی مالا مال کر دی ہے۔ اسی دوران جب حضور نے ایک دو مرتبہ پوچھا کہ حذیفہ کیا کام ہے، میں چپ رہا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس وقت فرمایا، حذیفہ اگر تم نہیں بول رہے حذیفہ تو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، ابھی ابھی فرشتہ آیا ہے، ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط، کہ جو زمین پہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، قبل ھذہ اللیلۃ، کہ آج کی رات سے پہلے وہ کبھی زمین پہ نہیں آیا، ابھی ابھی آیا ہے،
حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا حذیفہ اس فرشتے نے مجھے آ کر سلام کیا اور وہ اللہ کی بارگاہ سے اجازت لے کے آیا تھا استعاذن ربہ ان یسلم علیہ کہ اے اللہ مجھے اجازت دے میں مدینے میں جا کر تیرے نبی کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ تو حذیفہ اللہ نے اسے اجازت دی ہے کہ تو سلام بھی کر آ، ساتھ میرے نبی کو جا کے خوشخبری بھی دے آ۔ حذیفہ وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب رب آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہے، آپ کا مالک آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہے۔ یہ خوشخبری یہ ہے کہ رب یہ فرما رہا ہے محبوب اللہ نے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کو سیدۃ النساء علی العالمین، اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، اور آپ کے حسن اور حسین کو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین کو اللہ نے سارے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ تو یہ خوشخبری ہے حذیفہ جو ابھی ابھی فرشتہ آیا اور اس نے آ کر مجھے سلام بھی کیا ہے، اور مجھے یہ رب کی طرف سے خوشخبری بھی دی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کو، وہ فاطمہ جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ سیدہ فاطمہ حضور کی بیٹی جو تشریف لاتی تھی تو حضور کھڑے ہو کر فاطمہ کا استقبال کیا کرتے تھے۔ وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جن کا حضور ماتھا بھی چومتے تھے، جن کے حضور ہاتھوں پہ بھی بوسے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف میں آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے تھے۔ وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جن سے حضور کو اتنا زیادہ پیار تھا، جن سے حضور اتنی زیادہ محبت اور انس فرمایا کرتے تھے، اس فاطمہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کی فاطمہ کو ساری جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، اور وہ حسن اور حسین جن کے بارے میں حضور نے فرمایا حسین منی و انا من، اور جس حسن کو حضور نے اپنی سیادت اور اپنی سرداری کا سردار بنایا، مبارک سر سے لے کر مبارک ناف تک حضور کی طرح لگتا ہے، شبیہ مصطفیٰ ہے۔ اس حسن کے بارے میں اور اس حسین کے بارے میں جس حسین کو اللہ کے نبی اپنی زبان چسوایا کرتے تھے، حضور اپنے کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، حضور اپنی گود میں کھلایا کرتے تھے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ حضور نے کب کہا کہ حسین منی و انا من، فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ ایک دعوت پہ جا رہے تھے، راستے میں امام حسین پاک بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جس طرح بچے کھیلتے ہیں، کھیل رہے تھے، اللہ کے نبی حضرت حسین کو پکڑنے لگ گئے، ہمیں چھوڑ دیا۔ مدینے کی گلی میں نواسے اور نانے کا کھیل، یہ محبت اور یہ خوبصورت انداز جاری تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہر انداز ہم نوٹ کر رہے تھے، کبھی حضور ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ عالی مقام امام حسین بھی آگے سے ننھے پاؤں کے ساتھ بھاگتے ہیں۔ کیا پیارا منظر ہے، کیا خوبصورت منظر ہے، کیا دل فریب انداز ہے۔ حضرت امام حسین کو صحابہ فرماتے ہیں حضور نے پکڑ لیا، اور مدینے کی گلی میں اللہ کے نبی زمین پر بیٹھ گئے، زمین پر بیٹھ کر امام حسین کو گود میں بٹھایا، ایک مبارک ہاتھ سر کے اوپر رکھا، ایک مبارک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھا، یوں حضرت امام حسین کو صحابہ فرماتے ہیں حضور نے پکڑا اور پکڑ کر امام حسین کے ماتھے کو چوما، اور چوم کر فرمایا حسین منی و انا من، لوگوں سن لو حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ گویا حضور یہ فرما رہے تھے کہ میرا اور حسین کا ناطہ یہ ہے کہ ہماری روحیں تو دو ہو سکتی ہیں لیکن ہمارا جسم ایک ہے۔ ہم نے آپ کے حسن اور حسین دونوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو حسنین کریمین کی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے۔